آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات کا انشاءاللہ ذکر کریں گے اور بڑے ہی کمال معجزات ہیں ناظرین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اظہار کرتے ہوئے یہ فرمایا، جو کہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں مذکور ہے، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، ان سے کہے گا کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل جیسا ایک پتلا بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، سو وہ اللہ کے حکم سے فوراً اڑنے والا پرندہ ہو جاتا ہے، اور میں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو شفا یاب کرتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آئے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، میں تمہیں وہ سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس خطاب میں ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا ہے۔ پہلا، مٹی کے پرند بنا کر اس میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا۔ دوسرا، مادرزاد اندھے اور کوڑی کے مریضوں کو شفا عطا کرنا۔ تیسرا، مردوں کو زندہ کرنا، اور چوتھا، جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا اس کی خبر دینا۔ اب ان معجزات کی ناظرین تفصیل کچھ اس انداز سے ہے، یعنی سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو مٹی کے پرند بنا کر آپ اڑاتے تھے وہ کیسے ہوتا تھا۔ جب بنی اسرائیل نے ناظرین یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرند بنا کر اڑا دیجئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ بنا کر اس کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو کیوں منتخب کیا؟ اب ذرا اگلی بات سنیے گا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے۔ اب کیوں عجیب و غریب ہے یہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں، کیونکہ آدمی کی طرح ایک تو اس کے دانت ہوتے ہیں۔ جب آپ چمگادڑ پہ غور کریں گے نا ناظرین، جس وقت چمگادڑ ہنستا ہے تو آپ کو محسوس ہوگا اس کے دانت جو ہیں، یعنی جو اس کے سامنے کے دانت ہیں، بالکل آدمیوں جیسے ہوتے ہیں، اور یہ آدمی کی طرح ہنستا ہے۔ کیسی عجیب سی بات ہے ناظرین، یعنی جس طرح انسان ہنسا کرتا ہے، چمگادڑ کو اللہ تعالیٰ نے یہ وصف دیا ہے کہ وہ انسانوں کی طرح ہنسا کرتا ہے، اور یہ بغیر پروں کے اپنے بازوؤں پہ اڑتا ہے۔ اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، اس کے پر نہیں، یہ جو اڑ رہا ہے ناظرین یہ بنیادی طور پر اپنے بازوؤں پہ اڑ رہا ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچے بھی جنتا ہے۔ روایت ہے کہ جب تک چمگادڑ بنی اسرائیل کے سامنے رہتے تو وہ اس وقت تک اڑتے رہتے تھے، اور جیسے ہی وہ چمگادڑ بنی اسرائیل کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو گر کر مر جایا کرتے تھے۔ یہ ایسا اس لیے ہوتا ناظرین تاکہ خدا کے پیدا کیے گئے اور بندہ خدا کے پیدا کیے گئے پرندوں میں فرق اور امتیاز مکمل طور پہ واضح ہو۔ یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ میں خالق ہوں، میں جس کو پیدا کرتا ہوں، ظاہر ہے میں اس کو موت دیتا ہوں، لیکن جب میرا بندہ پیدا کرے گا تو پھر اختیار میرا ہی ہے۔ دوسری بات ناظرین، مادرزاد اندھوں کو آپ شفا دیتے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ایک دن میں 50 اندھوں اور 50 کوڑیوں کو اس شرط پر شفا ملتی تھی کہ وہ ایمان لائیں گے۔ اور تیسرا معجزہ آپ کا، روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ اس کی تفصیل میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ پہلا جو مردہ تھا آزر اپنے دوست کو، دوسرا ناظرین ایک بڑھیا کے لڑکا تھا اس کو آپ نے زندہ کیا، تیسرا ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی کو، اور چوتھا سام بن نوح علیہ السلام۔ اب اس کی تفصیل ناظرین یوں ملتی ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مخلص دوست تھا جس کا نام آزر تھا۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کے دوست کا آخری وقت ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دوست سے 3 دن کے مسافت پر تھے۔ آزر کے انتقال اور دفن کے 3 دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آزر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آیا، اور وہ برسوں زندہ رہا یہاں تک کہ وہ صاحب اولاد بھی ہوا۔ اسی طرح سے ناظرین ایک بڑھیا تھی، اس کا ایک بیٹا تھا، یعنی اس کا جو بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا، اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے۔ کیسی عجیب سی بات ہے ناظرین، یعنی انسان کا انتقال ہو چکا ہے، اب اس کی تدفین کا سلسلہ ہے، اس کا جنازہ اٹھ چکا ہے اور جنازہ لے کے جا رہے ہیں۔ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو اس خاتون نے عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ میرا بیٹا زندہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ لڑکا زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا ناظرین؟ وہ زندہ ہوا، جنازے سے اٹھ بیٹھا، اور کپڑا پہن کر
چارپائی اٹھائے ہوئے، اپنی چارپائی جس کے اوپر اس کا جنازہ جا رہا تھا، اسی چارپائی کو اس نے اپنے کندھوں پر اٹھایا اور اس کے بعد وہ گھر کی طرف چلا گیا، اور روایتیں بتاتی ہیں کہ مدتوں زندہ رہا اور وہ بھی صاحب اولاد ہوا۔ اس کے بعد ناظرین ایک عاشر تھا، اس کی بیٹی تھی، یعنی ایک چنگی وصول کرنے والا تھا، اس کی بیٹی فوت ہو گئی۔ اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ زندہ ہو گئی اور بہت عرصے تک وہ بھی زندہ رہی اور اس کے بھی کئی بچے ہوئے۔ اب معاملہ ہوا ناظرین کہ اوپر کے تینوں مردوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ تو فرما دیا، تو بنی اسرائیل کے کچھ شریر تھے۔ اچھا، شرارت کرنے والے جو ہوتے ہیں بڑے عجیب ہوتے ہیں صاحب، آپ ان کو سب کچھ دکھا دیجئے لیکن اس کے باوجود بھی وہ ماننے کو تیار نہیں، اگر وہ ماننے کو تیار نہیں، اور جو ماننے والے ناظرین وہ تو بے دلیل مانا کرتے ہیں۔ تو شریروں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے ہی نہیں تھے، یہ تو زندہ تھے، بلکہ ان تینوں پر ایک سکتہ طاری ہو گیا تھا، اس لیے وہ بے ہوش ہو گئے تھے، یعنی بے ہوشی کے عالم میں چلے گئے تھے، لہذا آپ کسی پرانے مردے کو ہمیں زندہ کر کے دکھائیں، تب جا کے ہم مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ عطا کیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے تقریباً 4000 برس کا زمانہ ہو چکا ہے، تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ اب ناظرین ہوا یہ کہ ظاہر ایک موب جمع ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر قبر پر لے جایا گیا، تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اسم اعظم پڑھا تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام اپنی قبر سے زندہ ہو کر باہر نکل آئے اور گھبرا کر پوچھا کہ کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ یعنی ان کے ذہن میں تصور یہ تھا کہ میں اس وقت قبر سے اس لیے نکلا ہوں کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لائے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ نے پردہ فرما لیا۔ اچھا جی، اب ہوا یہ ناظرین کہ جو کھایا اور جو چھپایا، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کا چوتھا معجزہ ہے، یہ بڑا ایک کمال ہے، ذرا سنیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ کے متعلق جو کچھ وہ کھاتے تھے اور جو کچھ وہ گھروں میں چھپایا کرتے تھے وہ سب کچھ بتا دیا کرتے تھے، اور بچے گھر پر جا کر اپنے والدین کو سب کچھ بتا دیا کرتے تھے، یعنی جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوتا آپ وہ سب کچھ بتا دیتے، بھائی تمہارے گھر میں آج کیا کھایا گیا ہے، فلاں کو بتاتے تمہارے گھر میں کیا کھایا ہے، فلاں کو بتاتے تمہارے گھر میں آج تمہارے والدین نے تم نے یہ کھایا ہے اور تمہارے گھروں کے اندر یہ چھپا ہوا ہے۔ اب وہ بچے ساری باتیں سنتے اور سننے کے بعد اپنے گھر پر جا کر بتا دیا کرتے تھے۔ ہوا یہ ناظرین، جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان سب باتوں کی خبر کیسے ہو جاتی ہے، یعنی تمہیں کون اس کی خبر دیتا ہے، تو بچوں نے بتا دیا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں سب کچھ بتا دیا کرتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جادوگر ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا۔ اب اس کے بعد ناظرین کیا ہوا، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ دیا کہ بچے تو یہاں پر نہیں ہیں۔ تو شریروں نے جب یہ کہا ناظرین کہ یہاں نہیں ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ گھر کے اندر پھر کون ہے؟ اب جواب جو انہوں نے دیا وہ جواب ایسا تھا کہ اس کے بعد جو ہوا وہ سننے والی بات ہے، اس سے روح کانپ جاتی ہے۔ جواب شریروں نے یہ دیا کہ گھر کے اندر تو سور ہیں، سور بند ہیں، یعنی سور ہیں، بندر ہیں، یہ کہہ کر انہوں نے جواب دے دیا۔ آپ نے کہا اچھا اگر سور ہیں تو پھر سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ ناظرین لوگوں نے اس کے بعد مکان کا دروازہ جیسے ہی مکان کا دروازہ کھولا تو مکان میں سور ہی نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں آ کر آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا ناظرین وہ انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ اس میں ایک اور عقدہ کھلے گا کہ جو کچھ بھی آپ کے خلاف سازشیں ہوئی تھیں، کیا معاذ اللہ آپ کو قتل کر دیا گیا یا آپ آسمانوں کی جانب اٹھا لیے گئے، کیا ہوا، یہ انشاءاللہ پھر کسی دن آپ کو اس واقعے میں بتاؤں گا۔